السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان ارشد چودھری آج ایک نئے پروگرام اور ایک نئے مہمان کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ میرے ساتھ جو آج مہمان شخصیت موجود ہیں، کسی تعارف کی محتاج نہیں، وکالت کے شعبے سے ریلیٹڈ ہیں، جناب چودھری عبدالستار ایڈوکیٹ صاحب۔ آج آپ کی ان سے ملاقات کراتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام جناب، کیسے مزاج ہیں؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک جی۔ سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں، کب، کیسے اور کس طرح وکالت کے شعبے کی طرف آمد ہوئی؟ جی بالکل، اس بارے میں بڑا ایک خوشی کا معاملہ بھی ہے اور ضد بھی ہے ٹھیک ہے۔ کہ میرے والد صاحب ماشاءاللہ اپنے دور کے 1956 کے میٹرک تھے۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد 3 سال کا کورس تھا ان کا فیصل آباد کے ازہری یونیورسٹی کا۔ اس کے بعد وہ رکے نہیں، پھر 3 سال کا ہومیوپیتھک ڈاکٹر کا، اچھا، پھر وہ رکے نہیں۔ اس کے بعد جب یونین کونسلز بنی 1961 میں، تو پروجیکٹ مینیجر کے عہدے سے ریٹائر ہوئے۔ اچھا اچھا اچھا۔ تو ان کو بڑا شوق تھا اپنی فیملی کو پڑھانے کا اور اس یونٹ میں لانے کا۔ اس کے بعد انہوں نے ریٹائرمنٹ کے بعد اپنا بزنس شروع کیا غلہ منڈی میں۔ بس اس کے بعد پھر اپنی اولاد پر پڑھائی میں۔ کتنا عرصہ ہو گیا ہے وکالت کرتے ہوئے؟ جی میں نے 1998 کو پاس کیا تھا LLB قائد اعظم یونیورسٹی لا کالج لاہور سے، اور 1 جنوری 1999 کو میرا لائسنس آیا تھا۔ تو تب سے آج تک 24 سال ہو گئے ہیں 24 سال ہو گئے لگاتار وکالت۔ اپنی جو پریکٹس ہے آپ کی، اس میں جو سب سے پہلے کیس آپ نے جیتا تھا، تو اس وقت کیا فیلنگ تھی؟ میں نے جو سب سے پہلے کیس ون کیا تھا وہ بڑا مزیدار کیس تھا۔ ہم جونیئر تھے، نئے نئے تھے، ہمیں ابھی آئے ہوئے 1.5 سال ہوا تھا۔ تو ایک سول کیس میرے پاس آ گیا، یہ 5 وڑیاں گاؤں ہیں ساتھ ہی کینٹ کے ساتھ۔ تو میرے لیے ٹیسٹ کیس تھا، وہ کیس ریمانڈ ہو کے آیا تھا ہائی کورٹ سے۔ ہم نئے نئے تھے، ہائی کورٹ کا الف بے کا بھی نہیں پتہ تھا، لیکن اس میں محنت شروع کی تو اللہ نے ہمیں اس میں کامیابی عطا کی۔ میرے ساتھ ایک کولیگ بھی تھے، تو وہ میں نے کیس لیا۔ اور دوسری طرف اللہ جنت نصیب کرے، ہمارے وکیل صاحب تھے ایک ملک منور صاحب، وہ ڈیل کر رہے تھے۔ تو اپیل میں کیس آیا تھا، تو اپیل میں میں نے ایسے آرگومنٹس وہاں پیش کیے یا ایسے ڈاکومنٹس پیش کیے جو پٹ اپ کیے، تو جج صاحب نے مجھے وہ میرے ڈاکومنٹس کے ساتھ، دستاویزات کے ساتھ ایگری کرتے ہوئے وہ اپیل میری منظور کر لی۔ ابھی میری اس وقت سٹینڈنگ تقریباً 1 سال 2 ماہ تھی۔ اچھا، تو وہ مجھے ایسے ہی فیل ہو رہا تھا جیسے کسی بچے کی شادی ہوتی ہے، کیا وہ بات ہنستا ہے اور خوش ہوتا ہے۔ آپ کی نظر میں وکالت کا جو شعبہ ہے وہ کیسا ہے؟ جی میری نظر میں پاکستان کے ایٹماسفیئر کے لحاظ سے یا اس ملک کے لحاظ سے وکالت کا شعبہ آنریبل ہے، گریٹ ہے، اپرچونیٹیزیبل ہے، ایجوکیشن ہے، عزت ہے، آبرو ہے، سب کچھ ہے اس میں ارننگ بھی ہے، اس میں عزت بھی ہے، اس میں آپ کی طاقت بھی ہے، اور آپ کو معاشرے میں عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ کس نوعیت کے کیس زیادہ مشکل یا محنت طلب ہوتے ہیں؟ جی سب سے جو مجھے آج تک جو اپنا تجربہ ہوا ہے، اس میں میرے پاس مختلف قسم کے کیس آتے ہیں۔ فیملی کیس بھی کرتا ہوں، سول بھی کرتا ہوں، کرمنل بھی کرتا ہوں، باقی رینٹ کیس بھی کرتا ہوں۔ لیکن جو تحصیل لیول یا ڈسٹرکٹ لیول پہ جیسے ہم کیس کرتے ہیں، تو اس میں جو مشکل کیس ہوتے ہیں وہ میں جو سمجھتا ہوں وہ یہ ہے جس میں محنت کرنی پڑتی ہے اور اپنے پروفیشن کے ساتھ لائل رہنا پڑتا ہے، وہ 302 مرڈر کیس۔ مرڈر کیس میں کافی کر چکا ہوں، جس میں مجھے کافی محنت کرنی پڑتی ہے۔ باقی جو کیسز ہیں ان میں سمجھتا ہوں کہ وہ ریڈ آؤٹ کر کے، تھرو آؤٹ کر کے کیے جا سکتے ہیں۔ لیکن جو فوجداری کیسز ہیں، مرڈر کیسز، اس میں ہر کویشچن کے بعد ایک نیا کویشچن نکلتا ہے، جس کو مد نظر رکھ کے اور بڑا ایکٹیو ہو کے کویشچن کرنا پڑتا ہے، بیلنس کرنا پڑتا ہے۔ آج کل زیادہ جو کیسز ہیں وہ کس نوعیت کے آ رہے ہیں آپ کے پاس؟ جی میں وکیل ہونے کے ساتھ باوجود یہ بولوں گا کہ بدقسمتی ہے ہماری معاشرے کی، فیملی کیسز کی برمار بہت زیادہ ہیں۔ تقریباً ہماری ڈیلی کاز لسٹ میں 80% فیملی کیسز ہیں۔ جب سے آپ نے پریکٹس شروع کی ہے، کوئی ایسا کیس جس کو سالو کرنے میں بہت زیادہ دقت محسوس ہوئی ہو؟ جی اس میں
پھر وہی اسی طرف آؤں گا فوجداری کیس میں. اس میں ایک 302 کا کیس تھا, تو میں ملزمان کی طرف سے وکیل تھا. جب کیس کنکلیوڈ پہ آیا تو ہر لا نوئنگ سمجھتے ہیں کہ 342 CRPC کے بیانات کیا ہوتے ہیں اسٹیٹمنٹ. جب اس اسٹیٹمنٹ پہ کیس آیا تو وہ جو میرا ملزم تھا اس نے کہا کہ میں کوئی بیان دینا چاہتا ہوں, لیکن میں بتانا چاہتا ہوں کہ میرے یہ وکیل نہیں ہے, میں نے ان کو وکالت نامہ نہیں دیا ہوگا. اچھا. تو وہ میرے لیے ایک عجیب سا موڑ تھا وہاں اپنے آپ کو بیلنس کرنے کا اور قانونی طور پہ چلنے کا. تو پھر اس کو ڈیل کرنا یا اس کو موو کرنا یا اس کو ہینڈل کرنا وہ میرے لیے سب سے مشکل معاملہ تھا. لیکن میں نے کر لیا تھا اس کو, لیکن اس میں بھی سرچ کرنی پڑی تھی اور کافی محنت کرنی پڑی تھی. پولیس کا وکیل کے ساتھ رویہ کیوں اچھا نہیں ہوتا؟ جی میں سمجھتا ہوں کیونکہ میں اس سے منسلک ہوں, ڈیلی ہم ان سے ہمارا واسطہ پڑتا ہے. میرا خیال ہے جو وکیل ہے نا جس کا شعبہ ہے وہ زیادتی نہیں ہونے دیتا کسی دوسرے شخص کے ساتھ, یا وہ چاہتا ہے کہ تھرو پروسیس قانون کے مطابق اور بیلنس لے کے چلے. تو پولیس والے شاید وکیل صاحب سے اس لیے اریٹیٹ ہوتے ہیں کہ انہوں نے نہ ہمیں کی بینکی کرنے دینی ہے. کچھ میرا ہے آپ کے اور ان کے اپوزٹ ہوتے ہیں, اس لیے وہ معاملہ چلتے ہیں. فیملی کیسز جو ہیں جی ان کا ایشو کیوں زیادہ ہے آج کل؟ میں سمجھتا ہوں جو میرے نالج میں یہ بات آئی ہے یہ ٹرائل کرتے ہوئے, آج کل برداشت کم ہے مام میں, فیملیز میں برداشت کم ہے, بچیوں میں برداشت کم ہے, بچوں میں برداشت کم ہے. اور اس کے ساتھ جہاں بچیاں یا بچے جاتے ہیں جس فیملی میں, کیونکہ ہمارے معاشرے میں کولیکٹیو رہنا پسند کرتے ہیں یا ہوتا ہے معاملہ سارا, اس کولیکٹیو کی وجہ سے وہ گھر میں پھر ایسی قدورتیں پڑتی ہیں معاملات. یعنی کہ دونوں پارٹی کو زیادہ جو ایشو ہوتا ہے یا مرد برداشت نہیں کرتا یا عورت نہیں کرتی, یا عورت برداشت نہیں کرتی, اس کے بعد پھر وہ ان کی فیملی برداشت نہیں کرتی. اس وجہ سے یہ ریشو زیادہ ہے. ہمارے ملک میں لا قانونیت کی کیا وجہ ہے؟ میرا جو ذاتی اس میں مائنڈ ہے یا ذاتی ذہن ہے وہ یہ ہے کہ امپلیمنٹ قانون کا امپلیمنٹ اور سخت فیصلوں کا فقدان. فیصلے اگر سخت ہو بھی جائیں تو ان کا امپلیمنٹ نہیں ہوتا, ان کو قانون کے مطابق ہینڈل نہیں کیا جاتا. وہ جب قانون کے مطابق ہینڈل نہیں کیا جاتا تو وہ بندہ جس کے خلاف وہ معاملہ ہوتا ہے یا قانون فیصلہ کرتا ہے وہ کہتا ہے اس میں سے نکلنا کوئی مشکل نہیں ہے, تو پھر وہ اس کو ہوا میں اڑاتا ہے اور دوبارہ جرم کرتا ہے, دوبارہ معاملات بناتا ہے. بار کی سیاست میں وکلاء کا کردار کیا ہوتا ہے, کس طرح انہیں حصہ لینا چاہیے؟ جی بالکل, میرے دل کی بات آپ نے کہہ دی ہے. بہت اچھا سوال ہے, بلکہ میں سوچ رہا تھا کہ آپ یہ بھی کویسچن کریں میرے سے. تو جب میں بار میں نیا آیا تو سمجھ لیں 2000 سے میں نے سیاست شروع کر لی. اس کھاریاں بار میں 4 دفعہ ایگزیکٹو بورڈ کا ممبر رہ چکا ہوں. اچھا. 1 دفعہ جوائنٹ سیکرٹری رہ چکا ہوں, 1 دفعہ نائب صدر رہ چکا ہوں. ٹھیک ہے. پریزیڈنٹ کا میں نے الیکشن کنٹیسٹ کیا تھا 2020 میں پریزنٹلی, اور سیاست میں کافی حصہ لیتا ہوں. اس لیے لیتا ہوں کہ سیاست کا اس بار میں عمل دخل ایسے ہی ہے جیسے والدین کا عمل دخل اپنے بچوں کے لیے گھر میں ہوتا ہے. یہ بار ہماری گھر ہے, صبح ہم آتے ہیں, شام کو جاتے ہیں, صرف سونے کے لیے گھر جاتے ہیں. تو اس بار کو اپنا گھر سمجھ کے سیدھا چلنے کے لیے یا سیدھا راستہ دکھانے کے لیے سیاست بہت ضروری ہے. اور سیاست میں ہم کیا کرتے ہیں, ہم یہ نہیں کرتے کہ ہم اپنی جیبیں بھرتے ہیں یا کوئی معاملات کرتے ہیں یا کسی کو بینیفٹ دیتے ہیں. صرف بار, بینچ اور عوام کا جو آپس کا رشتہ ہے اس کو لیول پہ لانے کا نام سیاست ہے, بار کی سیاست. باقی اوورال جو ملکی سیاست ہے وہ اور گیمیں ہیں یا اور معاملات, یہ بالکل اس کے اپوزٹ ہے. یہ اس کو ہم بیلنس کرنے کے لیے جو کرتے ہیں وہ بار کی سیاست ہے. نہ اس کا کسی کا ذاتی مفاد ہوتا ہے, نہ کسی کو ججز سے ذاتی مفاد ہوتا ہے. 1 سال کے لیے ہم نمائندہ اپنا چنتے ہیں, وہ 1 سال جتنے اچھے کام کر لے بار, بینچ اور عوام کو ایک لیول پہ لانے کے لیے, وہی اچھا وکیل ہے, وہی اچھا سیاستدان ہے. وکالت میں آپ کی نظر میں کون سے کیسز آسان ہیں, فیملی کیسز, سول, ریونیو یا کریمنل؟ جی ہمارے معاشرے کے مطابق یا ہمارے سیٹ اپ کے مطابق, کیونکہ میں بھی گاؤں سے تعلق رکھتا ہوں, تو جو بچہ آنے والا لا کر کے آنے والا
جو گاؤں سے تعلق رکھتا ہے تو میں سمجھتا ہوں جو ریونیو کیسز ہیں بہت آسان ہے ہمارے لیے، کیونکہ ہمارا روزمرہ کا معاملہ ہے. اس کے بعد جو فیملی کیسز ہیں یہ میٹر کرتا ہے کہ یہ آسان کیسز ہے. باقی جو سول کیسز میں بھی بندہ مشکل ہو جاتی ہے، کرمنل زیادہ مشکل ہیں. وہی بات آ گئی کہ پہلے میں نے گزارش کی ہے کہ اس میں ایٹ ونس جواب دینا پڑتا ہے، ایٹ ونس مائنڈ بنانا پڑتا ہے، ایٹ ونس ماحول چینج ہو جاتا ہے، ایٹ ونس جج صاحب کو بات پوچھ سکتے ہیں، ایٹ ونس آپ کا مخالف وکیل کو ایسا کویشچن کر دیتا ہے جو آپ نے اس کا جواب دینا ہے. تو وہ جو ہے مشکل ہے، باقی آسان ہے سب کے لیے نارملی. لا اینڈ آرڈر کی بہتری کے لیے وکیل تھانہ میں کیا کردار ادا کر سکتا ہے؟ جی بالکل، اس کے لیے بھی میں اپریشیٹ کروں گا آپ کے کویشچن کو کہ یہ میرے لیے بہت اچھا کویشچن ہے. میرے حساب سے میری اتنی پریکٹس کے بعد جو میں نے اخذ کیا ہے، تھانہ کا کنیکشن عدالتوں کے ساتھ، عدالتوں کا کنیکشن وکلاء کے ساتھ. عموماً کہتے ہیں کہ جوڈیشری اور وکلاء دو پہیے ہیں، میں سمجھتا ہوں یہ 4 پہیوں پر مشتمل ہے. نمبر 1 وکیل، نمبر 2 جج، نمبر 3 پولیس ادارہ ہے، اور نمبر 4 ہمارا عوام یا ہمارا معاشرہ ہے. اس کو بیلنس کرنا پڑتا ہے. اس کی بہتری کے لیے، تھانہ کلچر کی بہتری کے لیے جو میرے پاس سب سے اہم جز جو میرے ذہن میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ بدقسمتی ہماری کہ جو تھانہ کلچر ہے وہاں کم پڑھے لکھے ہیں، جو عدالت میں آتے ہیں وہ کیسز بن کے تو وہاں پڑھے لکھے بیٹھے ہوتے ہیں. حالانکہ تھانہ میں زیادہ پڑھے لکھے ہونے چاہیے تاکہ ہمارے لیے مشکل بنے. بالکل ہمارے لیے مشکل بنے اس کو سالو کرنے کے لیے. یہ وہاں سے ساری غلطیاں لے کے آتے ہیں، اوپر جو بیٹھے ہوتے ہیں وہ 2 منٹ میں غلطیاں پکڑ لیتے ہیں. تو ہر تھانہ میں میری عقل کے مطابق ہر تھانہ میں کم از کم ایک وکیل کو لازمی اپوائنٹ ہونا چاہیے پراسیکیوشن کی طرف سے، تاکہ ان کو جو مسائل یہ ہیں ادھر سے ہی وہ سمجھیں کر کے ان کو پھر ڈائریکٹ جائیں آپ کے پاس. بالکل، تو ایزیلی ہوتا جائے. کیا ابتدائی قانون کی معلومات کے لیے میٹرک لیول یا انٹر لیول پر تعلیم دینی چاہیے؟ جی بالکل، میں اتفاق کروں گا اس سے. میں تو کہتا ہوں کہ اس کو جیسے ہم انٹر لیول پہ پری میڈیکل کرتے ہیں، پری انجینئرنگ کرتے ہیں، یا کسی بھی شعبے میں جانا چاہتے ہیں تو ہم میٹرک کے بعد وہ شعبہ چوز کر لیتے ہیں. تو میرے خیال سے اس کو میٹرک کے بعد اس ایف اے جو لاک ہے یا جو بھی ہے وہ اس کو بنا دینا چاہیے، اس کو لازمی کرنا چاہیے. اگر گورنمنٹ کے لیے یہ مشکل ہے کہ ایک علیحدہ شعبہ بنانا ہے یا پری میڈیکل کی طرح یا انجینئرنگ کی طرح یا دوسری کی طرح، تو کم از کم میٹرک لیول سے لے کر انٹر لیول تک 2-3 سبجیکٹس جو ہیں لا کے، جو لا نوئنگ یعنی کہ ہمارے فیملی کا ہے، جورسپروڈنس کا ہے، کنٹریکٹ کا ہے، جو بھی سبجیکٹ ہیں وہ چھوٹے چھوٹے پیرا وائز جو ہیں وہ لازمی اس کے انٹروڈکٹری مضامین لازمی ہونے چاہیے. اس کا فائدہ یہ ہو جائے گا کہ جو لا کی طرف جانا چاہتا ہے اس کو آلریڈی وہ پتہ ہوگا، سارا انفارمیشن ہوگی. کچھ ذاتی لائف کے بارے میں سوال ضرور. عبدالستار، اگر آج وکیل نہ ہوتے تو کیا ہوتے؟ اگر میں آج وکیل نہ ہوتا تو میں بینک میں جاب کر رہا ہوتا. میری بڑی خواہش تھی بینک میں جاب کرنے کی. ٹھیک ہے. ایک بڑی مزیدار بات ہے، میں لا میں داخلہ لے کے لاہور گیا تو میرے ایک ریلیٹیو ہیں، اللہ جنت نصیب کرے، فوت ہو گئے ہیں. اس وقت وہ لیفٹیننٹ جنرل تھے. تو میں نے ان سے بولا کہ میں لا بھی کروں گا، آپ مجھے جاب بھی دلا دیں، میرا بڑا شوق ہے بینک میں جاب کرنے کا. تو انہوں نے کافی کوشش کر کے مجھے گریڈ 3 کا اس وقت آفیسر لگتے تھے نیشنل بینک میں، وہ لگوا دیا. اور اس کے بعد میرے والد صاحب کو فون کیا، ان کو وہ لالا جی کہتے تھے کہ لالا جی میں توڑے پتر نوں بینک چ لگوا دیتا ہے. تو آگے سے لالا جی نے کافی ان کو سنایا تھا کہ میں نے بھیجا ہے پڑھنے کے لیے، بینک میں لگوا دیا ہے، ختم کرو یہ معاملات. مقصد ہے کہ شوق جو تھا آپ کا، شوق بڑا تھا وہ بینکنگ کا. بالکل بینکنگ. ماشاءاللہ. کتنے بچے ہیں؟ جی 3 بچے ہیں، 2 بیٹے ہیں، 1 بیٹی ہے. بچوں میں کوئی اس طرف راغب ہے؟ جی بالکل. بچوں میں سب سے چھوٹا بیٹا ہے، وہ ماشاءاللہ LLB کا اسٹوڈنٹ ہے. ٹھیک ہے. اور اس وقت 2nd ایئر کا جو ایگزام ہے اس کی تیاری کر رہا ہے. آنے والے نئے اسٹوڈنٹ جو ہیں لا کی طرف، ان کے لیے کوئی پیغام؟ جی میں بہت مختصر اور جامع پیغام دینا چاہوں گا کہ
کسی بھی شعبے میں آنے کے لیے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، بینکنگ ہو، لا ہو، کوئی بھی معاشرے کا شعبہ ہو، ڈاکٹر ہو، آنے والے نئے بچوں کے لیے صرف ایک ہی قدم ہونا چاہیے کہ اس میں داخل ہو کے محنت کرنی ہے بس. محنت کے علاوہ آپ یہ سمجھے نا کہ میں پھونک مار کے یا کچھ حاصل کر لوں گا یا دوسرے دیکھ کے میں چل لوں گا، وہ ناممکن ہے. محنت لازمی ہے. بہت بہت شکریہ چوہدری صاحب ٹائم دینے کا. جی بہت شکریہ. جی ناظرین، امید ہے آپ کو ہمارا آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. اپنے میزبان ارشد چودھری کو انہی الفاظ کے ساتھ اجازت دیں. جہاں رہیں خوش رہیں، دیکھتے رہیں ARP نیوز.